موضوع الدرس في اسلام الجن سورة الاحقاف تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثت عن جرير عن ليس مجاهد ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لا يدخل مؤمن والجن الجنة لأنهم من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة والحق أن مؤمنيهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. وفي هذا الاستدلال نظر وأحسن منه قوله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهم. وأيضا فإنه إذا كان يجازي كافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت پر بحث کر رہے ہیں کہ سورۃ الاحقاف کی اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ واقعہ، وہ قصہ نقل فرمایا ہے جو جنات آئے، قرآن سنا، ایمان دل میں گھر کر گیا، اپنی قوم کو جا کے خطاب کیا، اپنی قوم کو جا کے دعوت دی کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب سنی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کی کتاب، یہ بھی اللہ کی. اس میں اس بات نبوت بھی ہو گیا کہ ہم نے وہ کتاب سنی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نبی گویا سرکار دو عالم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ بھی ہو گیا کہ مصدق لما بین یدہ، قرآن کی عظمت کا بیان بھی ہو گیا کہ ایسی کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہی، اور پھر ایسی کتاب ہے کہ یہدی الی الحق، ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف. تو علماء نے فرمایا کہ حق سے مراد اعتقادات ہیں، عقائد ہیں، اور صراط مستقیم کی طرف سے اشارہ اعمال کی طرف ہے، اعمال صالحہ ہیں جن کو سر انجام دینے سے بندہ سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، کہ اے ہماری قوم، اے ہماری برادری کے لوگوں، ایمان لے آؤ اللہ کے پکارنے والے پر،
اللہ کے بھیجے ہوئے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لو، ایمان لے آؤ، اور تمہیں ایمان لانے کے بعد انعام کیا ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے بعض گناہوں کو بخش دیا جائے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور تمہیں پناہ دی جائے گی عذاب دردناک سے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ بھئی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے مغفرت ذنوب کے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، اور دوسرا تمہیں عذاب دردناک سے پناہ دی جائے گی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، حالانکہ مقام تو یہ تھا نا، یہ بہت بڑا مقام تھا کہ جب ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے تو آگے جنت کی بشارت دیں، لیکن انہوں نے دو باتیں کی، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں عذاب دردناک سے پناہ دی جائے گی۔ تو اس لیے بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ جنات جو ہیں چاہے وہ ایمان والے بھی ہوں وہ جنت میں داخل نہیں، ان پر فضل یہ ہوگا کہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دیں گے، بس ان کو جنت میں نہیں داخل کیا۔ اور اس پر انہوں نے حضرت ابن عباس کا بھی ایک قول پیش کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا، اللہ عالم، چونکہ حضرت ابن عباس کی طرف بڑے قول ذکر کیے جاتے ہیں لیکن وہ زیادہ صحیح بھی نہیں ہوتے، یعنی اگر دیکھا جائے تو حضرت ابن عباس کی طرف تقریباً 6000 قول ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، ان میں صرف 419 صحیح ہیں، باقی سارے غلط۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھئی جو فرق باطلہ تھے نا جی، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف اقوال اپنی طرف سے بنا کے کتابوں میں ڈال دیتے تھے۔ اب مدت گزر گئی، دور گزر گیا، لیکن کتابوں میں وہ اقوال چلے آئے، آگے کتابیں چھپتی رہیں، نقل ہوتی رہیں، علماء نے بھی نہ نکالا، انہوں نے کہا بھی اب پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آدمی سمجھدار ہے وہ خود اندازہ کر لے گا۔ تو اس طرح غلط اقوال جو ہیں وہ تقریباً بہت ساری، اور خاص طور پہ تفسیر کے میدان میں تو لوگوں نے بڑی زیادتی کی، تفسیر میں، تاریخ میں، احادیث مبارک میں بھی زیادتی کی گئی ہے، لیکن اتنا نہیں۔ وہاں بھی بہت ساری روایات ہیں جو شیعہ نے بنا کے کتابوں میں ڈال دی۔ اچھا، یہی کام انہوں نے اولیاء اللہ کے ساتھ بھی کیا۔ اب دیکھیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ خالصتاً حنبلی المسلک تھے، خالص انہوں نے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ میں اپنے اصول میں بھی اور اپنے فروع میں بھی میں تقلید کرتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی، یعنی یہ بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اور ویسے بھی ایک یعنی اصول ہے، یاد رکھو ہمیشہ، کہ صحابہ کے زمانے سے لے کر نبی تو نبی ہے نا، اس پر تو اللہ کی وحی ہوتی ہے نا، صحابہ سے لے کر آج تک ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لینا، دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں پیدا ہوا کہ مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو، ایسا دنیا میں کوئی حوالہ نہیں دیا جا سکتا کہ فلان بندہ جو گزرا ہے لا یجتہد ولا یقلد، نہ تو وہ مجتہد تھا اور نہ کسی کی تقلید کرتا تھا۔ تو آدمی دو ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھ لیں، یا تو وہ اتنے مقام پہ پہنچے گا کہ خود مجتہد ہو، اگر وہ مجتہد کے مقام پہ نہیں پہنچا ہے تو پھر لازماً مقلد ہوگا، کسی کی تقلید کرے گا، اس کے بغیر کوئی حل ہی نہیں، کوئی چارہ نہیں، تیسری قسم ہی دنیا میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، آپ بھی پڑھتے ہیں جی، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نے
اپنا امام صاحب کی تقلید چھوڑ دی اور اقوال سے رجوع کر لیا، وہ تو مجتہد تھے اللہ کے بندے. تو جب آدمی خود مقام اجتہاد پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود مجتہد ہو گیا. تقلید کی ضرورت تب ہوتی ہے جب آدمی مقام اجتہاد پہ نہ پہنچے. تو اس لیے بہرحال تو امام حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی وضاحت کی. انہوں نے فرمایا اصول میں بھی اور فروع میں بھی میں مقلد ہوں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اتنا بڑا صحیح العقیدہ بندہ، ان کی کتابیں آپ دیکھیں نا جی، تو اس کتاب میں بعض فرق باطلہ نے اتنی باتیں اندر ڈال دی ہیں، اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے. بندہ پڑھے تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ بات جو ہے کیسے انہوں نے کہی ہو. لیکن ان کی کتابوں میں ڈال دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بھی علماء کے پاس جاؤ، استاد کے پاس جاؤ، کسی اہل علم سے کتاب پڑھو. کیوں؟ اب آپ نے پڑھا کہ ابن عباس فرما رہے ہیں، اب ابن عباس کی طرف پہلے نسبت صحیح ہے، یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس تو اتنا علم ہے نہیں کہ آپ بحث کر سکیں کہ بھئی یہ قول جو نسبت کیا گیا حضرت ابن عباس کی طرف یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. تو بہرحال ان کی طرف سے ایک قول منسوب کیا گیا کہ جنت میں جن جو ہے چاہے مومن بھی ہو نہیں جائیں. اور دلیل کیا دی گئی؟ انہوں نے کہا کہ یہ ذریت ابلیس ہیں، اور ابلیس کو اللہ نے مرجوم کر دیا کہ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ نکل جاؤ جنت سے، تم مردود ہو اور تم پر قیامت تک لعنت ہے. انہوں نے کہا یہ تو اس کی اولاد ہے، تو ذریت ابلیس کیسے داخل ہوگی جنت؟ تو ان کی ایک دلیل یہ ہے. لیکن جمہور صحابہ، جمہور سلف اور جمہور خلف کا یہ عقیدہ ہے، یاد رکھو کہ مومن اگر جن ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، کافر ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح انسان مومن ہے جنت میں جائے گا، کافر ہے جہنم میں جائے گا. تو یہ عقیدہ ہے جمہور کا، جس پر جمہور سلف اور خلف کا آج تک اتفاق چلا آ رہا. اچھا، انہوں نے بھی ایک آیت سے استدلال ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت میں ہم اپنے بندوں کو حوریں دیں گے، اور وہ حور جو ہے وہ ایک اور مخلوق ہوگی، وہ کسی انسان سے پیدا نہیں ہوئی ہوگی، اللہ اس کو پیدا فرمائیں گے شان کن فیکون سے. اور ان کی صفت ایسی ہوگی کہ لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، اس جنتی سے پہلے اس کی ان حوروں کو کسی انسان یا کسی جن نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. یعنی وہ اتنا محفوظ ہوں گی، اتنا با عزت با عفت با عصمت ہوں گی. وہ بازاری عورتیں نہیں ہوں گی جن کو ساری دنیا ہاتھ لگاتی رہے اور سب سے ہاتھ ملاتی رہیں اور ٹہکتی رہیں اور چہکتی رہیں اور مٹکتی رہیں اور لٹکتی رہیں. لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان. تو نے کہا جب انسانوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، جنوں نے بھی ہاتھ، جن جائیں گے تو تبھی بات ہے نا. کوئی جب جائے گا نہیں تو پھر ان کے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی کوئی جائے تبھی کہا جائے گا نا کہ بھی کہ جائے تو صحیح، لیکن کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. جب وہ جائیں گے نہیں تو ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آیت یہ بھی استدلال کیا ہے، لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے. یہ تو محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ بھی فلاں عورت اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اس کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا.
تو ضروری نہیں ہوتا کہ ضرور پہلے بندے جائیں پھر ہاتھ نہ لگائیں پھر ہم کہیں. یہ تو ایک محاورتی کلام ہے. کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں عورت ماشاءاللہ ایسی پاک ہے کہ آج تک اس کو، جیسے ہمارے بعد جٹ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کو کسی بندے بشر نے ہاتھ ہی لگا دیا. بندہ اور ہوتا ہے، بشر کوئی اور ہوتا ہے. وہ بیچارے ہوتے ہیں ان پڑھ آدمی، تو وہ ایک محاورتاً کہہ دیتے ہیں وہ جی اس کو تو کسی بندے بشر نے آج تک نہیں دیکھا. خدا کے بندو، بندہ بشر ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. وہی بندہ ہوتا ہے، وہی بشر ہوتا ہے. تو مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس دلیل میں تو وزن نہیں ہے. یہ تو ان کی پاکی بیان کی گئی کہ وہ اتنا پاک ہوں گی کہ کئی مقام پہ اللہ فرماتا ہے کأنہن بیض مکنون، وہ ایسے ہوں گی جیسے انڈا چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو توڑتے ہو خول سے کیسے سفید ہوتا ہے. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام، وہ ایسی عورتیں ہوں گی ایسی خوبصورت شان والی لیکن اپنے خیموں کے اندر محدود ہوں گی. وہ بازاروں میں یا سمندروں کے کنارے پہ واک شاک نہیں کرتی ہوں گی. مقصورات فی الخیام. اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک فرماتے ہیں قاصرات الطرف، اپنی نظروں کو جھکانے والی، اس کی نظر اس کے شوہر کے سوا کسی پہ نہیں پڑے گی. ایسی عورت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا مقام دیں گے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جیسے ایک تاریخ میں عجیب واقعہ آیا ہے. اللہ اکبر. ایک بندہ اللہ کا بندہ تھا، نوجوان تھا، صالح تھا، جنگل میں بیچارہ بھٹک گیا. آگے ایک ندی بہ رہی تھی، ندی پہ آیا، پانی پیا، بھوک نے ستایا. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ سیب جو ہے نا دو تین وہ ندی میں تیرتے آ رہے ہیں. جلدی سے ندی میں گیا، پکڑ لیا سیب، بھوکا تھا، کھا لیے. حالانکہ آدمی کو جان بچانے کے لیے تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے. اس نے جب کھا لیے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ بھائی میری تو ساری زندگی کی عبادت ختم ہو گئی. میں نے تو اپنے اندر کبھی حرام ڈالا نہیں تھا. یہ پتہ نہیں کس کے سیب تھے، کہاں سے آ رہے تھے، تو میں نے بغیر اجازت کے، بغیر خرید کے کھا لیے. میری تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی. اس نے کہا اب حل کیا کروں؟ اس نے کہا ایک ہی حل ہے کہ بھائی اسی نہر کے کنارے کنارے چل پڑتے ہیں. آگے کوئی باغ ہوگا، کوئی بندہ ہوگا، وہاں جا کے ڈھونڈیں گے. جس کے سیب ہوں گے اس کو پیسے دوں گا یا اس سے معافی لوں گا. چلتے چلتے بہرحال بڑا سفر کیا. ایک باغ تھا، اتفاق سے باغ بھی سیبوں کا تھا. اس کے سیب جو تھے نا وہ ٹہنیاں کچھ دریا کی طرف بھی تھیں. انہوں نے کہا اسی باغ کے سیب ہیں. اندر گیا، ایک بزرگ بیٹھے تھے، سلام کیا، پوچھا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا ایسے آیا، یہ ہوا، میں نے سیب کھا لیے، اسی لیے واپس لوٹا ہوں، مہربانی کریں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سیب ہیں. تو انہوں نے کہا خدا کے بندے، اللہ نے تمہارے لیے ٹہنی سے ٹوٹ گئے، ہوا میں گر گئے، کوئی بات نہیں. کہا نہیں حضرت بات نہیں، میں نے اپنے اندر کبھی حرام داخل ہی نہیں کیا. مہربانی کریں، دو راستے ہیں، یا مجھے معاف کر دیں یا پیسے لیں. اس نے سوچا، اللہ والے نے اس نے کہا بات سنو، تمہیں اگر اتنا ہے نا میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا، میری بھی ایک شرط ہے، وہ پوری کرو گے تو معاف کروں گا. اس نے کہا جناب جو شرط ہو حاضر. اس نے کہا میری ایک لڑکی ہے، تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی. اس نے کہا عجیب بات ہے بھائی، سیب بخشوانے کا ایسے ہے اور شادی کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا. اس نے کہا جناب یعنی کیا بات ہے، اتنے بڑے آپ کے باغ. اس نے کہا باغ ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن میری لڑکی ہے اندھی.
کانوں سے ہے بہری، زبان سے ہے گونگی، پاؤں سے ہے لنگڑی، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. تم اگر کر لو تب معافی دوں گا، ورنہ بھاگ جاؤ، معافی میں بھی نہیں دیتا. اب نوجوان نے کہا حضرت ٹھیک ہے مجھے سوچنے دیں. سوچتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ میں کس مشکل میں آ گیا، اور اگر میں چلو شادی کر لوں تو ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا جو اندھی بھی ہو، گونگی بھی ہو، بہری بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، تو میں تو سارا دن اسی کو اٹھا کے پھرتا رہوں، کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہاں کیا فیصلہ کیا؟ اس نے کہا حضرت مہربانی کرو مجھے معاف کرو. کہا معافی نہیں مل سکتی جب تک اس سے شادی نہ کرو. کہا جی چلو ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں شادی کرتا ہوں، لیکن مجھے معاف تو کرو نا، میں نے تو زندگی میں حرام کا لقمہ نہیں ڈالا اندر. اس نے کہا نہیں، پہلے نکاح ہوگا پھر میں معاف کروں. لے آئے جناب، نکاح ہو گیا. اب اس نے معاف کر دیا. اس نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یہ گھر جو ہے نا، یہ گھر بھی میں نے تیرے نام پہ کر دیا کہ تم مسافر ہو، کہاں رہو گے، اور میری اس لڑکی کو کون سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جزا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا تو ہے ہی نہیں آگے پیچھے کوئی، چلو یہیں رہ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے. وہ جناب کہتے ہیں کہ میں جب سارا دن پریشان رہا، شام ہو گئی، رات ہو گئی، آخر وہ بزرگ آئے، مجھے اپنے گھر کے دروازے پہ لے گئے کہ بیٹا اب یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری بیوی کو اندر ہم نے پہنچا دیا ہے، اب تم جاؤ، تم جانو، تمہاری بیوی جانے. کہتا میں جب اندر گیا تو میں نے جب اس کا گھگٹ اٹھا کے دیکھا ہو تو ایسی جمیل اور خوبصورت، اور وہ تو 14ویں کا چاند تھی، اور اتنی بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہیں، اور اس نے بڑے استقبال سے مجھے مرحبا کہا. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ یہ تو بولتی بھی ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہوگی؟ میں بھاگا پیچھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دھوکہ ہو گیا. اس بیچارے کی تو بیٹی اندھی تھی، یہ آنکھوں والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت نے چکر چلایا ہوگا اور آگے بیٹھ گئی ہو، میرا امتحان ہو رہا ہو. تو میں جلدی دوڑا. تو کہا ٹھہرو، بھاگو شاگو نہیں، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تمہارے دماغ میں ہے نا کہ میرے باپ نے کہا تھا اندھی ہے، تو ان کا معنی یہ تھا کہ میں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اس لیے اندھی. انہیں تمہیں کہا تھا کہ وہ بہری ہے، میں نے آج تک کسی غیر کی ماں سوا اپنے ماں باپ بھائیوں کے کسی کی آواز ہی نہیں سنی. انہوں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، میں اپنے گھر سے کبھی باہر ہی نہیں نکلی، اس لیے انہوں نے تمہیں کہا تھا اللہ کے بندے میں ہی تمہاری بیوی. تو اگر پہلے دور میں تو صفت ہی عورت کی یہ ہوتی تھی کہ اس پر یا ماں باپ کی نظر ہو یا خاوند کی نظر ہو. اگر وہ اوپن ایئر تھیٹر ہے، بازاروں میں چل رہی ہے اور پھر رہی ہے، اور کعبے کے طواف ہیں اور باقاعدہ چہرے کھلے ہوئے ہیں اور نیچے جین پہنی ہوئی ہے، اس سے تو بہتر ہے وہ کعبے میں نہ آئے. جیسے کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ میں جب طواف کے لیے سوئے کعبہ رفتم، جب کعبے کی طرف جانے لگا تو کعبے سے ندا آئی کہ تم کیوں میرے اندر آ گئے ہو؟ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئی. تم باہر کون سے عمل کر رہے تھے کہ اب اتنے قابل ہو گئے اندر بھی آ گئے ہو مجھے آپ کا اپنے گندے پلید پاؤں سے خراب کرنے کے لیے؟ ساری زندگی تمہارے یہ پاؤں کاٹتے ہیں. تو وہ بیچارے چپ کر کے کھڑے ہو گئے. اسی لیے انہوں نے کہا تھا نا کہ جو زمین پر سجدہ کرتا ہوں، جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو آواز آتی ہے مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی، تو ریا کے سجدے کر کے مجھے بھی پلید کر رہے ہو. تو یہ مقام کی باتیں ہیں، یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی. آج کے مولوی کو کہہ دو سیدھا کہہ دے گا بس یہ کہنے والے بھی کافر ہیں یا گمراہ ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ذوق کیا چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عشق کیا چیز ہے.
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگانے والے جو ہیں ان کا پھر مقام کیا ہو جاتا ہے. کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نا، میرا بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو جب اللہ خود کسی کے کان اور آنکھیں بن جائیں تو اس کے آگے پھر کوئی چیز چھپی رہے گی؟ لیکن ان باتوں کو سمجھے کون جناب؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ علم بڑا مشکل ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قول یعنی قول صوفیہ در شریعت حجت نیست. صوفیہ کا قول شریعت میں حجت نہیں ہوتا، لیکن ان کا کوئی قول پڑھ لو تو اعتراض کبھی نہ کرنا. حضرت شیخ عبد الجبار سلفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت بڑے اہل حدیث علماء میں گزرے ہیں. یہ امرتسر کے علاقے کی بات ہے. بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. ان کا ایک شاگرد تھا، عبد العلی اس کا نام تھا. وہ ایک مسجد میں امام تھا، نماز پڑھاتا تھا اور حضرت کے پاس آ کے پڑھتا تھا. تو ایک دن اللہ جانے اس بیچارے کو کیا سوجھی کہ وہ آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں نے جو پڑھا ہے اور میں نے جو دیکھا ہے امام ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں. انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا ان کو تو جی زیادہ سے زیادہ، بعض علماء نے لکھا ہے 3 حدیثیں آتی تھیں، بعد نے لکھا ہے 11 حدیثیں آتی تھیں، زیادہ سے زیادہ 17 حدیثیں آتی تھیں. مجھے تو 50 آتی ہیں، تو میں ان سے بڑا عالم ہو گیا. خامخواہ ان کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے. حضرت غصے میں آ کے اٹھ کے چلے گئے، اس سے کوئی بات نہیں کی. وہ چلا گیا. واپس جب آئے تو اپنے باقی شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس بندے پر ڈر ہے کہ کہیں یہ مرتد نہ ہو جائے. انہوں نے کہا حضرت کیا ایسی بات ہوگی اس بیچارے؟ انہوں نے کہا نہیں بس مجھے بڑا خطرہ ہے. اللہ کی شان دیکھیں، اس نے مولوی صاحب کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا. کچھ عرصے کے بعد قادیانی ہو گیا. تو حضرت شیخ کو آگے بتلایا گیا کہ حضرت وہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا نا وہ بندہ قادیانی ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا آپ کو. انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جب اس نے امام صاحب پہ اعتراض کیا تو فوراً حضور کی حدیث قدسی میرے سامنے آ گئی کہ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ من آذالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء اللہ کی شان میں کوتاہی کرے، ان کو دکھائے، ان کو ایذا پہنچائے، اللہ فرماتے ہیں اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے. تو جب کوئی اللہ سے لڑے گا تو کوئی جیت سکتا ہے؟ تو لازمی بات ہے مارا جائے گا. جب مارا جائے گا مانے حرام موت مرے گا. نے کہا فوراً میرے دماغ میں وہ حدیث آئی تھی اور نتیجہ تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ محدثین ہیں، فقہا ہیں، قراء ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں، اہل بیت ہیں، اصحاب ہیں، کبھی ان کے شان میں گستاخی نہ کرنا. کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے عالم کے پاس جا کے کہو جی یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اس سے پریشانی ہو رہی ہے، تو حل کر دیں. تو اب جناب دیکھیں کہ انہوں نے یہ استدلال کیا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اب بظاہر تو دلیل نظر آتی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں نہیں، اس دلیل میں وزن نہیں ہے. یہ تو محاورے کے طور پر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایسی پاک ہوں گی کہ ان کو کسی انسان اور کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا. البتہ وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے استدلال کیا ہے ایک دوسری آیت مبارک سے،
اللہ فرماتی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب یہاں اللہ دونوں پہ احسان جتلا رہے ہیں کہ جس نے اپنے رب سے اس کی حاضری کا خوف دل میں رکھا اس کو ہم جنت عطا، 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں اے انس و جن تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جو انسانوں میں محسن ہوگا یا جنوں میں محسن ہوگا اس کو بھی جنتیں ملیں گی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی لیے جب یہ آیات سنی جنوں نے، سرکار دو جہان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ الرحمن پڑھی جنوں پر تو انہوں نے بھی قولاً اللہ کا شکر ادا کیا کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ میرا مولا ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تیری کسی نعمت کو جی جھٹلاتے، ہم تیرا شکر اور تیرا حمد ادا کرتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ ان کو بھی اللہ یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو کہ اگر اللہ جنات جو کافر ہیں ان کو جہنم کی سزا دیں گے تو پھر اللہ کے فضل کا یہ بھی تقاضا ہونا چاہیے کہ ان کے مومن کو بھی جنت ملے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے کافروں کو تو جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن ان کے مومنوں کو کہا جائے اچھا تمہیں بھی ہم جنت نہیں دیتے؟ یہ کیا بات؟ یہ تو پھر اللہ کا فضل سے معروم ہو گئے وہ تو، حالانکہ اللہ دیا عدل ہوگا یا فضل ہوگا۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ جو جنات میں بھی ایمان لائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرماتا ہے ایذن یدل ایذن ذالک عموم قولہ تبارک و تعالیٰ۔ اور مفسر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے بڑی عام آیت ہے، سب کو شامل ہے، انسان ہے یا جن ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ تو اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف انسان ایمان لائے تو ٹھیک ہے، اگر جن ایمان لائے تو اس کو نہ بھیجا جائے، نہیں، اگر ان میں بھی کوئی مومن ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الجن کے اندر بڑی وضاحت کر دی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ من المسلمون، ہم میں مسلمان بھی ہیں، کئی اقسام کے لوگ بھی ہیں، اور جو مومن ہے فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ اور جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس لیے جمہور اسلاف جو ہیں، جمہور سلف اور خلف یہ کہتے ہیں کہ مومنو الجن يدخلون الجنت، جنات میں جو ایمان والے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے اللہ کے ہاں کوئی جنتوں کی کمی ہے کہ وہ ایک کمرہ ہے یا 2-3 کمرے کا ایک فلیٹ ہے اس میں انسان بھی رہیں گے یا جن، وہ تو جنت اتنی بڑی ہے کہ ارضها السماوات والارض، کہ اگر 7 آسمان بھی بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں بھی بچھا دی جائیں تو وہ جنت کا عرض بنے گے، طول کا تو پتہ ہی نہیں اللہ کے سوا۔ تو لہذا ان کے لیے الگ جنت ہوگی، انسانوں کے لیے الگ جنت ہوگی۔ وما اشبہ ذلك وقد افردت هذه المسألة في جزء على حدة ولله الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر باقاعدہ علیحدہ کتاب بھی لکھی ہے، کسی نے پڑھنا ہو تو اس کو علیحدہ دیکھ لے۔ وهذه الجنة لا يزال فيها فضل ان شاء الله تعالی خلقا افلا يسكن من آمن به وعمل له صالحا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جنت تو اتنی وسیع ہوگی کہ اللہ سارے اپنے مومن بندوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد بھی جنت خالی پڑی ہوگی۔
اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. یا اللہ تیری اتنی بڑی جنت ہے، کہیں خالی ٹکڑے میں ہمیں بھی پھینک دینا، کون سی بلا تمہارے آگے کمی ہو جائے گی. تو اتنی بڑی جنت ہے. اور یاد رکھیں جہنم بھی اتنی بڑی ہے. اللہ عذاب عطا فرمائے کہ جہنم میں جب کافروں کو ڈالا جائے گا، ان کی فوجوں کی فوجیں ڈالی جائیں گی، لیکن پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ڈالو اور ڈالو. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے یضع قدمہ سبحانہ وتعالی فیقال قط قط قط، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، اپنا قدم مبارک رکھیں گے جہنم پر تو اب جہنم چیخ پڑے گی کہ بس میرا اللہ میں برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح جب جنت خالی رہ جائے گی، اللہ ایک اور مخلوق پیدا فرما دیں گے اور جنت کو بھر دیں گے. تو مفسر کہتا ہے جب نئی مخلوق بنا کے بھی جنت میں بھیجنی ہے تو مومن جنوں کو کیوں نہیں بھیجیں گے؟ اب اس کے بعد فرماتی ہیں ما ذکروہ ہنا من الجزاء للایمان من تکفیر الذنوب والاجارۃ من العذاب العلیم ويستلزم دخول الجنہ لانه ليس في الاخرة الا الجنة او النار فمن مجیر من النار دخل الجنة لا محالة ولم يرد معنا نص صریح ولا ظاہر الشارع ان مؤمنی الجن لا يدخلون الجنة ويجير من النار ولو صح لقلنا به والله اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی جو اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کو عذاب دردناک سے پناہ دی جائے گی. اب مفسر کہتا ہے یاد رکھو قیامت کے بعد میدان حشر میں جانے کے بعد تو دو ٹھکانے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے. اور جس کو عذاب سے نجات مل گئی مانا جنت میں داخل ہو گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کیونکہ جب عذاب سے نجات مل رہی ہے تو پھر کیا نجات تو مل گئی، اور کیا کہیں گے مر جاؤ، نجات مل گئی کہاں بھاگ جاؤ کہاں جائیں. تو ماننا یہ ہے نجات ملنے کا کہ اگر وہ عذاب سے بچ گیا تو مانا وہ جنت میں آ گیا. فرماتے ہیں باقی ہمیں آج تک کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے، کوئی ایسی صریح حدیث مبارک بھی نہیں ملی ہے جس میں یہ وضاحت ہو کہ ان کو عذاب تو نہیں ہوگا لیکن جنت میں داخل نہیں کریں گے. جب ایسی حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو پھر ہم بات کرتے. وَهَذَا نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ لِقَوْمِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَلَا خِلَافَ أَنَّ مُؤْمِنِي قَوْمَهُ فِي الْجَنَّةِ كَذَٰلِكَ هَٰؤُلَاءِ. جیسے کہ نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے خطاب فرمایا تھا کہ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیں گے. تو کیا مانا؟ یعنی جو حضرت نوح پر ایمان لائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو اسی طرح جو بھی ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، چاہے انسان ہو یا جن ہو. وقد حكى فيهم أقوال غريبة فعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنهم لا يدخلون بحبوبة الجنة وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها. اور کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے اور بھی قول لکھے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ جنت کے کناروں میں، جنت کی انیکسی میں، جنت کے میدانوں میں، جنت کے ارد گرد ان کو چھوڑا جائے گا. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة براهم بنو آدم ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. بعض کہتی ہیں کہ جنت میں یراہم بنو آدم، جنت میں ان کو بنو آدم دیکھیں گے. ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا، اور دنیا میں تو وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. ومن الناس من قال لا يكون في الجنة ولا يشربون ما يلهون التسبيح والتحميد والتقديس عوضا للطعام والشراب كالملائكة لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليه. بعض کہتی ہیں کہ ان کو جنت میں تو بھیجا جائے گا
گا، لیکن ان کو کھانا نہیں دیا جائے گا اور نہ وہاں وہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، بلکہ اللہ ان کو الہام کر دیں گے تسبیح کا، تحمید کا، تقدیس کا، طعام و شراب کے بجائے۔ جیسے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غذا جو دی ہے تسبیح ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، چونکہ یہ بھی ان کی جنس میں ہے، فضل مرت ہے، سارے قول جو ہیں کمزور ہیں اور ان میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی حجت نہیں۔ ملائکہ نور سے پیدا ہوئے، جن آگ سے پیدا ہوئے، کہاں ملائکہ اور کہاں جن؟ تو یہ محض اقوال ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر مومن انسان ہو یا جن جنت میں جائے گا رحمت سے اللہ کی۔ ثم قال تعالی مخبرا انه لا يجب داعي الله وليس موجود في الارض بل قدرة الله شاملة له محيطة به وليس له من دونه اولياء لا يجيرهم منه احد اولئك في ضلال مبين۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانے گا، یاد رکھ لے وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، تھکا نہیں سکتا کہ بھاگ جائے۔ کہاں بھاگے گا اللہ کے عذاب سے؟ کہاں دوڑ جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک سے بھاگنا چاہے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ قیامت میں فرمائیں گے اے جن و انس، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو بھاگ جاؤ، نکل جاؤ میرے آسمانوں اور زمینوں سے، میرے عذاب سے بچنے کے لیے بھاگ جاؤ، لیکن کہاں بھاگو گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے تو فرشتے ان کے کناروں پہ ہوں گے، وہ اتریں گے، ایک صف بنا لیں گے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، تو 7 صفیں ملائکہ بنا کے کھڑے ہوں گے۔ اب ساری مخلوق ان کے اندر ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے طاقت ہے میرے عذاب سے بھاگنا چاہتے ہو بھاگو، لیکن کہاں بھاگے؟ کون بھاگ سکتا ہے؟ اس لیے اس کے بعد انہوں نے کہا وَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ اولیاء، کہ نہ تو تم بھاگ سکتے ہو۔ قرآن کو سمجھو، کیا مانا؟ کسی پہ بادشاہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ آدمی بھاگ جاتا ہے، کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے تو عذاب سے بچ گیا نا، تو تم بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کا قبیلہ کوئی مدد پہ آ جائے، مدد کر کے چھڑوا لے، تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کرے گا۔ تو مانا یہ ہے کہ اللہ کو مان لو، اللہ عذاب ہی عذاب ہے، نہ تم بھاگ سکتے ہو اور نہ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا ہے۔ وَلَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں جو تمہیں عذاب سے چھڑائے۔ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وهذا مقام تحديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب ولهذا نجح في كثير منهم وجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفودا كما تقدم بيانه ولله الحمد والمنة والله اعلم اولئك في ضلال مبين۔ اور جو کفر میں رہیں گے گویا وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں یہاں تحدید بھی ہے، وعید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ ان کو ترغیب پر بھی دلالت کی، تحدید بھی بیان کی، اس لیے وہ تقریر میں بڑے کامیاب ہو گئے۔ ان کے کہنے سے جماعتوں کی جماعتیں آئیں، حضور کی خدمت میں اسلام لے آئیں۔ بلکہ بعد روایات میں آتا ہے جب جا کے انہوں نے پہلی تقریر کی ہے تو 300 جنوں کی جماعت آ کے کلمہ پڑھ گئی حضور پاک کے خدمت میں، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و احسان ہے۔ اللہ ہمیں بھی دین اسلام نصیب فرما، اسی پہ قائم فرما، استقامت نصیب فرما، اور ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور جب آخری وقت آئے، گھڑی آئے، زبان پہ جاری فرما دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں جو خود کش حملے ہوتے ہیں تو پاکستان میں مولوی مفتی سارے چھٹی کر گئے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ نے یہاں پوچھنا ہے۔ قضیہ زمین برسر زمین جہاں کا مسئلہ ہے وہاں کے مفتی سے پوچھو، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ حقائق کیا ہیں۔
وہ سمجھ سکتے ہیں. باقی ایک سیدھی سی بات ہے، کسی انسان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ شرک کے بعد کا مقام رکھتا ہے وہ جرم. کسی بے گناہ کو، کسی مسلمان بچہ بچی عورت مرد، تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ بے گناہوں کا مارنا والا کام جو ہے یہ جائز ہے یا حلال ہے؟ ظلم ظلم ہے، فساد فساد ہے، قتل قتل ہے. اور پھر وہ بھی یعنی بے گناہ لوگ جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں. اب دیکھو نا، ایک دکاندار ہے بیچارہ، دکان کرتے، اس کا کیا واسطہ ہے کسی پارٹی سے؟ ایک غریب آدمی ریڈی لگا کے کھڑا ہے کہ شام تک بچوں کے لیے روٹی لے جاؤں گا، وہ جناب گیا رگڑے میں. کوئی دنیا میں کوئی آدمی ایسی باتوں کو جائز نہیں کہہ سکتا. لیکن حالات کیا ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ کام ہے آپ کی جماعتوں کا، قائدین کا، علماء کا، مفکرین کا، کہ تمام جماعتیں اختلافات کو بھلا کے ایک میز پہ بیٹھ کے اس مسئلے کی اصل لم اور جڑ تلاش کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور جب تک اس کو نہیں کرو گے حل ہی کوئی نہیں ہوگا. باقی کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ کسی کو ناجائز مار دو تو جائز ہے؟ داڑھی نہ رکھنے والوں کے لیے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ یہی فرمایا ہے کہ وہ گناہگار ہیں، اور بار بار منڈانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور کبیرے کا ارتکاب کرنے والا فاسق فاجر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی مقصد ہے کہ داڑھی نہ رکھنے سے اگر کافر ہونے کا خطرہ ہو پھر تو تم رکھو گے، ورنہ ویسے تمہیں حیا نہیں آتا کہ حضور پاک کی داڑھی تھی. یعنی کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا گزرا ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ ایک صحابی، ایک محدث، ایک مجتہد، ایک فقیہ، ایک ولی اللہ کے اولیاء، کوئی ایک بندہ بھی ہے جس کی داڑھی نہ ہو؟ اور پھر یہ ایسی میرے محبوب کی سنت ہے، یاد رکھو. علماء فرماتے ہیں کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور سے دور نہیں ہوئی. اب دیکھیں نا جی، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھی آپ چلے گئے. لیکن یہ تو ایسی سنت ہے جو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی، کبھی جدا ہی نہیں ہوئی. اور پھر امر جو ہے بظاہر وجوب کے لیے ہے. حضور نے فرمایا کہ اعف اللحا، کہیں فرمایا وفر اللحا، کہیں فرمایا اعف اللحا وقص الشوارب. تو حضور کا حکم ہے، امر ہے. پھر اگر پہلی دفعہ منڈاتا ہے تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب بار بار منڈاتا ہے تو لا صغیرۃ مع الاصرار، کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا جس کو بار بار کیا جائے. نہیں، ایک تو چلو چھوڑو، میں کہتا ہوں مسئلے چھوڑو، اللہ نے تمہیں عقل بھی تو دی ہے نا. ایمان سے کہ انبیاء کی داڑھی ہے، اولیاء کی ہے، صحابہ کی ہے، اہل بیت کی ہے. تو قیامت والے دن داڑھی والے تو ہوں گے حضور کے ساتھ، اور جو داڑھی کے بغیر ہیں وہ کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ باقی یہ نہیں ہوتا جی کافر ہو گیا، یعنی کافر سے کم تمہیں گناہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. کافر تو اگر کسی نے زنا کیا تو کافر تو نہیں ہو جائے گا، کسی نے شراب پیا وہ کافر تو نہیں ہو جائے گا، لہذا ہم کہیں کرتے رہو پیتے رہو، کیوں؟ کافر تو نہیں ہو جائے گا. اور اسی طرح یاد رکھ لو، داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور مرتکب کبیرہ فاسق و فاجر ہے. اور ائمہ 4 کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانے والا نہ امام بنے نہ مؤذن بنے. اور دوسری بات بھی ایک ہے داڑھی منڈانا، ایک ہے داڑھی پر طنز کرنا یا اعتراض کرنا، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار داڑھی مجھے اچھی نہیں لگتی جی، میں اس لیے منڈاتا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی میری بیوی کو اچھی نہیں لگتی. یعنی تم نے کلمہ بیوی کا پڑھا ہے بدبخت؟ یعنی اتنا بے شرم ہوگی حضور کی امت کہ اتنا گستاخی سے کہے گی.
یا رسول اللہ آپ کو تو داڑھی ہے لیکن میری بیوی کو پسند ہے، آپ کی تو داڑھی مبارک ہے، میرا ایمان ہے، لیکن جی میں کیا کروں، میری کمپنی جو جس میں میں نوکری کرتا ہوں ان کو پسند نہیں، میں جس محکمے میں نوکری کرتا ہوں وہاں حکم ہے جی داڑھی منڈا دو، تو ایسے کافر محکمے میں نوکری کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی دوسری جگہ کر لو، رزق اللہ دے گا یا محکمے والے دیں گے؟ اور یہ تو بڑی یعنی اتنا جرم عام ہو گیا ہے کہ مسلمان کو احساس ہی نہیں داڑھی منڈانے کا، داڑھی منڈا ہوئی ہے، کلین شیو ہے، ملتزم پہ منہ لگا کے چوم رہا ہے حجر اسود کو، قیامت میں گواہی دینا کہ میں اتنا بڑا لعنتی ہوں کہ تمہیں گواہ بنا رہا ہوں کہ میں داڑھی منڈا کے آیا تھا تمہیں چومنے کے لیے، یہ گواہی دینا قیامت میں۔ کیوں حدیث میں ہے نا، حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ اس کو زبان بھی دیں گے اور آنکھیں بھی دیں گے، یہ دیکھے گا بھی بولے گا بھی، تو پھر اس دن بولے گا نا کہ جناب تشریف لائے تھے مجھے بوسہ دینے کے لیے، کس سال میں آئے تھے، شکل انگریز کی آئے کعبے میں ہیں۔ اور یار کچھ ایسا کیا کرو جب مکے مدینے آؤ نا، ڈرامے کے طور پہ چند دن نقلی داڑھی رکھ لیا کرو، کچھ تو شرم ہو نا، کعبے کا حضور کے روضے پہ جا رہے ہو، مدینے منورہ میں جا رہے ہو، صلاۃ و سلام پڑھو گے جا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسد کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، غیبت کرنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ کہتے جی کہ دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح کرے، بالکل اللہ آپ کی اولادوں کی، اللہ ہماری اولادوں کی، ہر مسلمان کی اولادوں کو اللہ ان کو ذریہ صالحہ بنا دے، والدین کے لیے قرۃ عین بنا دے، اور ان کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، ان کو برے دوستوں سے، بری صحبت سے، برے اقوال سے، برے اعمال سے، برے افعال سے محفوظ رکھے۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین، اللہم اصلح لنا شأننا کلہا فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین قط ولا اقل من ذلك، اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادک الصالحین، اللہم حبب الیہم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان واجعلہم من الراشدین الناجحین الفائزین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم لا تجعلنا عقدۃ للآکلین، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، يا غياث المستغيثين أغثنا أغثنا أغثنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔